اب استخارے کے بارے میں چند باتیں عرض کرنی ہیں جو ہمارے معاشرے میں غلط فہمی کے طور پر پھیلی ہوئی ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ استخارہ جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سکھایا ہے یہ ایک دعا، جیسے اور دعائیں ہیں ایسی یہ بھی ہے۔ بعض لوگ استخارے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ استخارے میں جب آدمی استخارہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ جواب آنا چاہیے کہ میں کروں کہ نہ کروں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں اس کے بعد خواب آئے گا کچھ، بعض سمجھتے ہیں کہ کوئی الہام ہوگا، بعض سمجھتے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں کیا کوئی کشف ہو جائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے یہ کام۔ ایسا کچھ نہیں۔ چنانچہ لوگ جو ہیں وہ استخارے کے لیے عام طور سے لفظ استعمال کرتے ہیں وہ استخارہ نکالو، استخارہ کرنا نہیں، استخارہ نکالنا، گویا یہ بھی کوئی فال نکالنا ہے، جیسے فال نکالتے ہیں لوگ، جیسے استخارہ نکالو، تو میں نے استخارہ نکالا، میں نے استخارہ نکلوایا، تو یہ نکالنا کچھ نہیں ہوتا استخارے میں، وہ فال وال نہیں ہے، یہ جو فال نکالا اس کے اندر پتہ چل گیا۔ یہ دعا ہے، اور دعا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی، اور معنی اس کے ہیں خیر کی دعا مانگنا، بھلائی کی دعا مانگنا کہ اللہ اس کام جس میں بھلائی ہو وہ میرے راستے ہو جائے۔ لہذا کچھ ضروری نہیں ہے کہ کوئی جواب آئے، کچھ ضروری نہیں ہے کہ خواب آئے، کچھ ضروری نہیں ہے کہ کوئی اشارہ ہو، تو یہ کچھ ضروری نہیں۔ ہاں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی بار بار یہ کرتا ہے استخارہ تو اللہ تبارک و تعالی کام وہی کراتے ہیں جس میں بہتری ہے، بس اتنی بات۔ دوسری بات یہ کہ بعض لوگ استخارے کے بارے میں اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ بھئی یہ کسی بڑے آدمی سے کرانا چاہیے۔ اجی آپ نکال دو استخارہ، میرے پاس بھی فون آتے رہتے ہیں لوگوں کے، جو فلاں کام کے لیے استخارہ کرنا ہے استخارہ نکال دیجیے آپ، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب استخارہ کرے گا کوئی آدمی تو رات کو تو کوئی فرشتہ آئے گا، اس کے اوپر وہی نازل کرے گا اور وہ بتائے گا کہ یہ کام کرو یا نہ کرو، اور اس کے مطابق پھر عمل کیا جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ استخارے میں سنت ہی یہ ہے کہ جس آدمی کو مسئلہ درپیش ہے وہ خود کرے استخارہ۔ دیکھو الفاظ کیا ہیں، الفاظ یہ ہے نا کہ اللہ اگر میرے حق میں بہتر ہے تو میرے لیے آسان کر دیجئے، مجھے قدرت دے دیجئے اور میرے لیے اس کو مقدر فرما دیجئے۔ سب میرے کے الفاظ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ تو اس میں سنت ہی یہ ہے کہ جس کا معاملہ ہے وہ خود استخارہ کرے، کسی اور سے کروانے میں وہ بات نہیں۔ اب دیکھو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فداکار، جانثار، شہدائی، ان سے زیادہ محبت کرنے والا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اور ہے نہیں۔ اور کبھی یہ منقول نہیں ہے کہ کہیں کسی صحابی نے اپنے معاملے میں حضور سے درخواست کی ہو کہ یا رسول اللہ آپ کر دیجئے میرے لیے استخارہ۔ کہیں کوئی ایک روایت بھی پورے ذخیرہ حدیث میں ایسی نہیں کہ کسی صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہو کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے استخارہ کر دیجئے۔ حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر استخارہ فرماتے تو آپ پر تو وہی بھی آ سکتی تھی، وہی بھی نازل ہو سکتی تھی، وہی کے ذریعے آپ کو بتایا جا سکتا تھا۔ لیکن کسی صحابی نے آج تک کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست نہیں کہ آپ استخارہ کریں۔ حضور نے سکھائی، تم کرو، یہ کرو۔ اس واسطے مسنون یہ ہے، سنت یہ ہے، دعا کا جو براہ راست مطلب ہے اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ آدمی خود کرے، اور بھائی خود کرنے میں برکت یہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھنے کو ملیں گی، 2 رکعتیں پڑھنے کو ملیں گی، 4 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے میں پیشانی رکھو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضوری نصیب ہوگی 4 مرتبہ سجدہ کر کے، اور پھر جو دعا مانگو گے تو یہ سارے کے سارے عبادتیں تمہارے نامہ اعمال میں لکھی ہیں۔ یہ تمہارا ایک عمل ہے جو نیک عمل ہے جس کے اوپر اجر ملے گا انشاءاللہ۔ 2 رکعتوں کا اجر علیحدہ اور سنت کے اوپر اس کی اتباع کا اجر علیحدہ اور دعا مانگنے کا اجر علیحدہ، یہ بھی ملے گا۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ مجھے پکارو میں جواب دوں گا،
میں قبول کروں. اور اذا سالک عبادی انی فانی قریب، میرے بندے جب میرے بارے میں پوچھے تو بتا دو میں بہت قریب ہوں. تو جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے قریب ہوں، مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو. تمہیں میرے پاس آنے کے لیے اور مجھ سے مانگنے کے لیے کسی کو واسطہ بنانے کی ضرورت بھی نہیں. تم براہ راست آ جاؤ میرے پاس، کسی بھی حال میں ہو آ جاؤ، خطا کار ہو، گناہ گار ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، کیسے بھی ہو، لیکن آ جاؤ میرے پاس دعا مانگنے کے لیے. جب اس نے دروازہ یہ کھول رکھا ہے، تم کہو جی میں نہیں جاتا، میں دوسرے کو بھیجوں گا، میں تو دوسرے کو بھیجوں گا، تو یہ کوئی بندگی کا تقاضا نہیں. بندگی کا تقاضا یہ کہ مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ سنے اور جواب دے، اجابت ہو، قبولیت ہو. تو دوسرے سے استخارہ کرنے کے بجائے خود استخارہ کرے آدمی، اور خود استخارہ کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کرتے مانگو. یا اللہ جو کچھ آپ فرمائیں گے اسی میں بہتری میں سمجھتا ہوں میرے لیے بہتری ہے. اس میں نہ خواب آنا شرط ہے نہ کچھ. کبھی کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ استخارہ کر کے آدمی سویا کسی وقت تو کوئی خواب بھی نظر آ جائے شاید. ضروری نہیں، نہ اس کا کوئی وعدہ ہے، نہ کوئی اس کی گارنٹی ہے، نہ کوئی اس کی ضمانت ہے، نہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے. کبھی آ بھی جاتا ہے، اور کبھی آ گیا تو اس میں واضح اشارہ بھی ہوتا ہے. لیکن یاد رکھو خواب کبھی حجت نہیں ہوتا. خواب کبھی شریعت میں حجت نہیں قرار دیا گیا. کیسا ہی اچھا خواب دیکھا ہو، وہ شریعت میں اس کا کوئی وہ حجت نہیں. یہاں تک کہ فقہاء کرام نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کر لے خواب میں، اور آپ خواب میں کوئی ایسی بات ارشاد فرمائیں جو عام شریعت سے مختلف ہے، تب بھی وہ حجت نہیں، تب بھی وہ حجت نہیں. عمل اس بات پر ہوگا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیداری کی حالت میں ثابت ہے، جو بات ان پر عمل ہوگا. اور یہاں سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے خوابوں کے پیچھے پڑ یہ خواب دیکھا تھا لہٰذا اس کو خواب کے اندر ہی آیا تھا، لہٰذا اس کے اوپر عمل. یہ گمراہی کا راستہ ہے. خواب کو شریعت نے حجت نہیں بنایا، بیداری کو، بیداری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام دیے ہیں وہ ہیں حجت. ہمارے بزرگوں نے اس راستے کو ہمت افزائی نہیں، ہمت افزائی نہیں. یہ آدمی حدود پر قائم نہیں رہتے، کشف و کرامات کے سلسلے میں داخل ہو کر، خوابوں کے پیچھے پڑھ کر حدود میں داخل نہیں رہتے انسان. اس واسطے ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ پسند نہیں کیا. کہا کہ ٹھیک ہے بھائی خواب دیکھا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، بس اچھا خواب دیکھا اللہ تعالیٰ کا شکر، اب دعا کرو اللہ اس کا صحیح نتیجہ مجھے حق میں داخل فرما دیجیے اور میری زندگی بیداری کی زندگی اپنی رضا کے مطابق بنا دیجیے. یہ دعا کرو، دھوکہ مت کھاؤ خوابوں. تو جب خواب حجت نہیں تو استخارے میں بھی حجت نہیں. استخارہ کرنے کے بعد اگر کوئی خواب آ گیا تو وہ کوئی حجت نہیں، کوئی دلیل نہیں. ہاں اس کے بعد اگر طبیعت مائل ہو گئی تو اور اس کی طرف چل پڑی، اس کام کی طرف، اور وہ کام ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ برکت اس میں ہوگی اور وہ خیر ہوگی. باقی خواب آنا کو نہ کوئی ضروری ہے نہ کوئی حجت ہے. یہ حقیقت اگر استخارے کی ذہن میں رہے تو انشاءاللہ کبھی دھوکہ نہیں کھائیں گے آپ. جو سنت ہے اس کے مطابق عمل ہو جائے گا اور دھوکہ نہیں کھائیں گے. بعض لوگوں نے استخارے کے اور بھی طریقے نکال رکھے. مثلا بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ایک خاص طرح سے نماز پڑھو، کھڑے ہو جاؤ اور جب سورہ فاتحہ پڑھو، جب اہدنا الصراط المستقیم پر پہنچو تو اہدنا الصراط المستقیم ہی پڑھتے چلے جاؤ، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، وہی پڑھتے چلے جاؤ یہاں تک کہ گردن جو ہے وہ تمہاری یا دائیں مڑے گی یا بائیں مڑے گی. سمجھے نا؟ اگر دائیں مڑ گئی تو مطلب یہ کہ کام کرو، یہ کام کرنا چاہیے، اور اگر بائیں مڑ گئی تو مطلب یہ کہ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بھی لوگوں نے طریقہ نکالا ہوا ہے، اور اس طریقے کے مطابق لوگ اس کو بڑا پکا سمجھتے ہیں کہ جب مڑ گئی تو وہ جواب آ گیا اللہ میاں کی طرف، جب دائیں مڑ گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ گیا. اب یہ پتہ نہیں کہ وہ مڑ جانا جو ہے گردن کا، یہ انسان کو اپنے خیالات کے تابع بھی مڑ سکتی ہے. خیال کی تابع بھی ایسا لگتا ہے کہ مڑ رہی ہے، دھوکہ ہو جاتا ہے.
اور کوئی ضروری کہ یہ خیال کرنا کہ بھائی دائیں مڑ رہی ہے یا بائیں مڑ رہی ہے، اب خیال جمائے گا آدمی تو بعض اوقات ایسے ہی لگے گا کہ مڑ رہی، اس کا کیا بھروسہ؟ تو جب آدمی یہ طے کر کے بیٹھا ہے اتنا سال مستقیم اس وقت تک کہتا رہوں گا جب تک مڑے کہیں نہ کہیں، یا دائیں مڑے یا بائیں مڑے، تو وہ کہیں نہ کہیں مڑتی نظر آ ہی جائے گی، دائیں یا بائیں۔ اس قسم کے استخاروں کے اندر لوگوں نے شرطیں عائد کر رکھی ہیں کہ دائیں مڑے یا بائیں مڑے، یا یہ ہو یا وہ ہو۔ کوئی کہتا ہے سرانے یہ کر کے رکھ دو پرچہ، رات کو سو جاؤ اپنے تکیے کے نیچے رکھ دو تو ضرور خواب میں آ جائے گا کچھ نہ کچھ۔ یہ ساری باتیں جو ہیں ان کا کوئی بنیاد نہیں، نہ حدیث میں، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سکھایا۔ آپ نے تو یہ طریقہ سکھایا جو یہاں پر سیدھا سادہ 2 رکعتیں پڑھو، اللہ تعالیٰ سے مانگو اور پھر بس اللہ کے حوالے کرو، اللہ پر بھروسہ کرو کہ انشاءاللہ اس میں خیر ہو جو بھی ہوگا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کے بجائے مسنون استخارے میں جو برکت ہے وہ اور کسی چیز میں نہیں۔ کوئی اور عمل ہو تو میں ہر عمل کو ناجائز نہیں کہتا، ہو سکتا ہے کوئی جائز بھی ہو، کہیں بعض اوقات تجربے سے، بعض بزرگوں کے تجربات ہوتے ہیں ان سے کچھ فائدہ بھی ہو گیا ہو کسی کو، تو میں اس کا انکار نہیں کرتا، ہر ایک عمل کا ناجائز ہونا ضروری نہیں ہوتا، لیکن سنت یہ ہے جو یہاں پر بتایا، اور سنت سے آگے بڑھ کر کسی چیز میں اتنی برکت نہیں جتنی سنت کے طریقے سے، اور اتنا فائدہ نہیں جتنا سنت کے طریقے سے، لہذا اس کو اپنا حفظ جان بنانا چاہیے۔ اور بھائی یہ تو ہے باقاعدہ استخارہ اہتمام کے ساتھ کرنے والا، 2 رکعتیں پڑھ کر، یہ تو اہم کام کے اندر کرنا ہی چاہیے۔